سر جب تک ہم عوام اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، مثال کے طور پہ آج اسلامی نظام آج نافذ ہوتا ہے، فیٹف آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالے گا، ورلڈ بینک کہے گا جی جو دیا تھا واپس کرو، پابندیاں لگے گی. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو دجالی نیٹ ورک اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے جی. اور وہ ایسا پکچر پورٹرے کرے گا اس خطے کی کہ یہاں پر تو ظلم ہو گیا، لوگ مر گئے، لوگوں کے انٹرویوز آئیں گے جی ہم مر گئے، یہ کیسا اسلام ہے، کیا ہے. میں آپ سے یاد کروں یہ سینیریو جو جس طرح وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک چھوٹی سی اچھی خبر بھی کہیں دنیا تک پہنچے کہ یہاں اسلام آ گیا. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اس پہ پہلے سب سے پہلے پوری قوم کو تیار کیا جائے. کوئی شک نہیں ہے کہ جناب یہ ہوگا، کرنا بھی یہی ہے، نجات بھی ہماری اس میں ہے. لیکن ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں جو نظریں گاڑ کے اور جنہوں نے بڑے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر کہ یہاں ایسا کام نہ ہونے پائے، یہاں ایسی این جی اوز کو پیدا کیا ہے، یہاں پر ایسے تھنک ٹینکس کو پیدا کیا ہے، یہاں پر ایسے نیوز اینکرز کو پیدا کیا ہے اور سپانسر کیا ہے جو اسلام کی دھجیاں اکھیڑنے میں جن کو کوئی مزہ آتا ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا الکفر ملت واحدہ کی حیثیت میں سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت آئے اور وہ کچھ زور زبردستی سے کر بھی لے اور ٹیک اوور بھی کر لے جبکہ عوام اس کے ساتھ نہ ہو. دیکھیے بہت قیمتی نقطہ ہے، اسی لیے جب ہم تحریک کہہ رہے ہیں اور اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اویئرنیس مہم، جی اور ایک تحریک کا عمل، اور اس میں ایک نقطہ آ چکا ہے، وہ لوگ کہ جو اپنی ذات پر ممکنہ حد تک شریعت کو نافذ کر چکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ 10 قسم کی حرام چیزوں سے پہلے انہیں اپنے آپ کو خود بچانا ہے، اور ہو سکتا ہے روکھی سوکھی پہ گزارا کرنا پڑے، اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو نیچے لانا پڑے، جس کو آپ نے پھیلا کر پوری قوم کی سطح پر بیان فرمایا کہ بھارت پھر ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی جد و جہد کو دیکھیں تو مکے کے 13 برس کیا ہیں؟ وہ دعوت ایمان ہے، وہ قرآنی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، اور جو اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں ان کو اللہ والا بنایا جا رہا ہے، ان کو مصائب کے جھیلنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کا مقصود اول یہ بنایا جا رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ان کا مقصود اول یہ بنایا جا رہا ہے کہ مجھے کل کی آخرت کی کامیابی مل جائے. جو بندے اس کام کے لیے تیار ہو جائیں وہ بڑے سے بڑے آنے والے مصائب کو جھیلنے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں. اور یاد رہے جب وہ تیار ہو جاتے تو ان کا رب ان کے لیے وہ مواقع فراہم کرتا ہے، وہ وسائل فراہم کرتا ہے کہ ان کو استقامت بھی عطا کرتا ہے، پھر ان کی نصرت بھی فرماتا ہے، اور پھر وہاں سے عطا فرماتے جہاں بندوں کا گمان بھی نہیں ہوتا. قرآن کہتے ہیں نا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا کرتا ہے. لیکن تقوی اختیار کرنا پہلے شرط ہے، اور اس کا حاصل ہے گناہوں کو چھوڑنا، جس کا حاصل ہے کہ حرام کو چھوڑنا، جس کا حاصل ہے خوف خدا دل میں پیدا کرنا. تو اللہ کہتے ہیں وہاں سے مدد عطا فرماؤں گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا کر دوں گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد کا نفاذ ہو تو کسی صحرا میں 40 دن برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات کو قائم کرتے وہی نفاذ ہے، اور آج قرآن کے احکام اور سنت کے احکامات، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم و نافذ کرتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. جیسے ایک اور جو آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کے لیے قوم کو تیار کرنا بالکل، اور آگے وبشر الصابرین. لیکن یہ کہ یہ نہ ہو کہ اس وقت جب یہ معاملہ ہے تو قوم الگ کھڑی ہو فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. پچھلے جو الیکشن ہوئے جس میں عمران خان صاحب تشریف لائے، میں ویسے ضمناً بات کر لوں، بڑے بلند بانگ دعوے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیے تھے، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بس یہ آئیں گے اور بس کمال ہو جائے گی. قوم تیار کسی قسم کے سیکریفائس کے لیے نہیں تھی. ان کا خیال تھا یہ آئیں گے، آتے ہی باہر سے ڈھیروں ڈالر آئیں گے، چیز سستی ہو جائیں گی سارا. قوم تیار نہیں تھی، ان کو ہر موڑ پہ یو ٹرن لینا پڑا. جی ایگزیکٹلی، کیونکہ قوم ساتھ نہیں کھڑی تھی. بیوروکریٹ ان کے ارد گرد کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے. جی وہ اپنے تئیں تو سوچتے رہے ہوں گے لیکن ارد گرد کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے، اور جو حالات ان کی سوچ کی پالیسیز کے جو اس وقت حلال ذریعہ آمدنی والوں کے جو حالات ہو چکے ہیں وہ اسی وجہ سے. تو قوم کا ساتھ ہونا، جیسے یہ جو اب واپس میں نفاذ دین اسلام مہم پہ آؤں گا. جی
ایک روٹ لیول تک یہ تحریک جو ہے، یہ جو مہم ہے، اس کی تعلیمات اور اس میں جو برکات اسلامیہ کا جو تذکرہ ہے وہ اس گراس روٹ لیول تک پہنچے کہ لوگ اس کو جانیں اور اس کو اون کریں، بالکل، تاکہ وہ تیار ہو کہ ہاں کرنے والا کام اب یہ ہمارے مسائل وہ اتنے پر یقین ہو جائیں کہ ہمارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھتے میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا نا، مہم کا مقصد ہی اویئرنیس ہے اور ایجوکیشن ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھیں نا اسلاموفوبیا، ابھی آپ نے خود کہا کہ باہر والوں سے کیا شکوہ کریں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے نمائندے بن کر اور ان کے ایجنٹس بن کر دین اسلام اور اس کی تعلیمات کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کر رہے۔ اب یہ جو بمبارڈمنٹ فکری سطح پر، میں تو اس کو فکری ڈرون حملے کہا کرتا ہوں، یہ ہو چکے ہیں نا، اور اس میں آپ اور ہم کھڑے ہو کے یہ بات کریں کہ صاحب اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے۔ جو قوم اقیم الصلاۃ کو مانتی ہے، اس کا ترجمہ سب کو پتہ ہے، نماز قائم کرو، وہ اقیم الدین کو ماننے کو تیار ہے؟ نہیں تیار ہو رہی۔ اقیم الصلاۃ کو مانتی ہے اور نماز ادا نہیں کرتی، جمعے کی 2 رکعت پر مطمئن۔ اس کو یہ سمجھانا کہ اقیم الدین بھی قرآن کا حصہ ہے، اقیم الدین بھی اللہ کا تقاضا ہے، جیسے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کا حکم ہے۔ جس کو مانے بیٹھے اس پر عمل پیرا نہیں ہے، تو جس کو ابھی ماننے کے بارے میں ذرا دوری کا معاملہ ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو میں نے کہا تھا کہ مکے کے 13 برس نزول قرآن ہے، مکے کے 13 برس ایمان کی آبیاری، مکے کے 13 برس آخرت کی فکر پیدا کرنا، مکے کے 13 برس مصائب سے گزرنے کے لیے تیار کرانا ہے۔ یہ جماعت تیار کی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے 13 برس۔ وہ جو کہا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے۔ تو یہ وہ بنیادی کام ہے، اولین کام ہے۔ آپ اس کو ایجوکیشن کہیں، اویئرنیس کہیں، تعلیم کہیں، ایمان کی آبیاری کہیں۔ یقیناً اس مہم کا ایک بڑا اہم مقصد یہی آبیاری کرنا، ایجوکیٹ کرنا اور اویئرنیس دینا اور خوشخبری سنانا بھی ہے۔ برکات بھی اس کی ہیں، دنیاوی برکات بھی اس کی ہیں، اخروی برکات بھی اس کی یقیناً موجود ہیں، اور یہ بتانا کہ بھائی اس کے سوا کچھ چارہ۔ اور پھر پاکستان جیسا ملک، مطلب دنیا کے باقی ممالک کا معاملہ علیحدہ ہوگا، جو کہا نا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 57 ملکوں میں یہ خاص ملک ہے بنی اسلام کے نام پر۔ جو بنا اسلام کے نام پر ہے تو متحد بھی رہے گا، مستحکم بھی رہے گا، سلامتی بھی اس کی اگر مطلوب ہے، بقا بھی اگر مطلوب ہے، تو ترقی بھی مطلوب ہے۔ ہاں، تو اسلام کے بغیر اس کا معاملہ نہیں بن سکتا، کیونکہ بنا اسلام کے نام پر۔